من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. بات چل رہی تھی ایمان اور اعمال کے تعلق سے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی مطلوب ہے. فقط ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو در حقیقت وہ ایمان ہی نہیں. حقیقی ایمان وہ ہے جو انسان کو اعمال پر کھڑا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حالات سے نکلنے کے لیے معیار ایمان اور اعمال ہی کو بنایا ہے. جو انسانوں پر حالات آتے ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو شدائد آتے ہیں، تو ان شدائد سے بچنے کا ذریعہ ایمان اور عمل ہی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو نیک اعمال اختیار کرتا ہے، من عمل صالحا، جو نیک اعمال اختیار کرتا ہے مردوں اور عورتوں میں سے، درحال کہ وہ مومن ہو. اکثر جگہوں پر اللہ نے ایمان کو پہلے ذکر کیا، بعد میں اعمال کو ذکر کیا، اور اس آیت میں اللہ پاک اعمال کو پہلے ذکر کر رہے ہیں، ایمان کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں. کہ جو مرد اور عورت اعمال اور ایمان پر قائم رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دنیا میں، جو در حقیقت دنیا ہے ہی مصیبت کا گڑھ، جو در حقیقت دنیا ہے ہی حزن و شدائد کا محور، تو اس مصیبت اور شدائد کے ماحول میں بھی اللہ پاک اسے حیات طیبہ سے نوازیں گے. حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی سے اللہ پاک اسے نوازیں گے. ہے تو مصیبتوں کے محور میں اور دائرے میں، مگر چونکہ ایمان اور اعمال پر قائم ہے تو ان مصیبتوں کے محور میں بھی وہ حیات طیبہ کا لطف اٹھائے گا، پاکیزہ زندگی کا اور اچھی زندگی کا لطف اور مزہ اٹھائے گا. تو جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر مصیبت کا اثر نہ ہو، میں مصیبت سے دوچار نہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال کو مضبوطی سے اختیار کرے. ایک ہے پریشانی کا آنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک ہے پریشان ہونا. دونوں میں فرق ہے. پریشانی کا آنا اور پریشان ہونا دونوں میں فرق ہے. پریشانی کا آنا یہ اللہ کا ایسا امر ہے اور یہ اللہ کی ایسی قدرت ہے جو بہرحال واقع ہو کر رہے گی. پریشانی ہم تم پر نہیں بلکہ نبیوں پر بھی آئی ہے. پریشانی تو نبیوں پر بھی آئی ہے، مگر پریشان ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. اس کو ایک مثال سے اس طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک کمزور شخص ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور شخص ہے، طاقت نہیں ہے اسے. اب اس شخص کے اوپر بھاری بھرکم کوئی چیز رکھی جائے، جس کی باڈی، جس کی جسمانی کیفیت اتنی مضبوط نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھاری بھرکم کوئی وزنی چیز رکھی جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی سکت نہیں لائے گا. وہ چیخے گا، چلائے گا کہ فوراً مجھ سے اٹھاؤ، مجھ سے دور کرو. اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، پریشان ہو جائے گا. اس کے بالمقابل کوئی مضبوط شخص ہے، پہلوان شخص ہے، جس کو طاقت ہے، اب اگر اس کے اوپر کوئی بھاری بھرکم چیز رکھ دی جائے تو اس چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بس وہ یہ کرے گا کہ وہ چیز اپنے اوپر سے اٹھا کے رکھ دے گا، کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا. یہی حال ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی کمزوری کا ہے. یہی حال کس کا ہے بھائی؟
ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی کمزوری کا ہے. اللہ نہ کرے اگر ایمان کمزور ہو، اعمال کمزور ہو، تو ایسی صورت میں پریشانیوں کا جو وزن ہے، جو انسان پر پریشانیاں کمزور ایمان اور کمزور اعمال کی بنیاد پر جو آتی ہے، تو وہ کمزور ایمان والا اس پریشانیوں کو جھیل نہیں پاتا. اب پھر وہ شکوہ شکایت اور صبر کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. بسا اوقات اللہ حفاظت فرمائے کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پریشانی اس پر بھی آتی ہے. پریشانی تو اس پر بھی آتی ہے، مگر اس پریشانی کا اس پر اثر نہیں ہوتا. وہ مضبوط ایمان کی بنا پر اس پریشانی کا در حقیقت مقابلہ کرتا ہے، اسے ختم کرنے کی فکر اور تگ و دو اور کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے شدائد اور مصیبتیں اپنی جگہ پر، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اور ان تمام نبیوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئی، کتنی مصیبتیں آئی اور کتنے حالات آئے. ظاہر ہے کہ بچپن سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے نا. 6 سال کی عمر کو نہیں پہنچے کہ والدہ بھی چل بسی، اور ابھی 8 سال اور 10 سال یعنی کچھ بڑے نہیں ہوئے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. یکی بات دیگر جو سرپرست تھے، جن سے انسان کو تقویت اور طاقت ملتی ہے، سبوں کا سایہ اڑ گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکالیف کے ظاہر ہے کہ 2 بیٹیوں کو طلاق مل جانا. بھئی کسی باپ کے دل سے پوچھو اس کا کیا حال ہوگا جس کی بیٹیوں کو طلاق ملتی ہے، کیا اس کے دل پر گزرتی ہے. بچپن میں بیٹوں کا انتقال ہو جانا ظاہر ہے کہ بہت بڑی مصیبتیں ہیں. یہ ساری مصیبتیں ایمان والوں پر آتی ہے، مگر ایمان کی مضبوطی ان مصیبتیں اس ایمان والے پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کو متاثر نہیں کرتی، اس کو متاثر نہیں کرتی. آج حالات انسان پر آتے ہیں تو انسان حالات کا مقابلہ پہلے کرتا ہے، حالات سے الجھتا ہے اور اعمال کی طرف بعد میں نظر کرتا ہے. جبکہ اعمال کا سنورنا یہ حالات کو سنوارتے ہیں. اعمال کا سنوارنا یہ حالات کو سنوارتے ہیں. پہلے ہم اپنے اعمال کو سنوارے، اس کے بعد حالات خود بخود سنور جائیں گے. مثلا ایک مثال ہے کہ جو مشین چلتی ہے، بڑی بڑی مشینیں بجلی سے چلتی ہے، لائٹ سے چلتی ہے، اگر آپ کو اس مشین کو روکنا ہے تو کیا کرو گے بھائی؟ کیا مشین کو روکنے کی خاطر اس مشین ہی کو پکڑ لو گے، چلتی ہوئی مشین کو کہ رک جا؟ ظاہر ہے کہ نقصان اٹھاؤ گے. مشین میں ہاتھ ڈالو گے، مشین کو روکنے کی کوشش کرو گے تو نقصان میں پڑو گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مشین جس بجلی سے چلتی ہے اس کا ایک سوئچ ہے، اس کو آپ آف کر دو، مشین خود بخود کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے. تو اسی طریقے سے حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے. حالات کا سوئچ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں. ہاں، ہم حالات کو روکنے والے نہ بنے. مطلب یہ کہ بس حالات ہی حالات کا تذکرہ کرتے رہے اور بس اسباب ہی اسباب میں پڑے رہے. اسباب سے روکا نہیں جاتا، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، مگر سب کچھ اسباب ہو یہ غلط ہے. تو ایمان والے پر جو حالات آتے ہیں اس کا مطلب کیا کہ اگر وہ انہی میں اگر پڑھ کے رہ جائے اور اللہ رب العزت کی طرف نظر نہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کرے، تو اس کے اوپر آئے ہوئے حالات یہ بے مطلب ہے. اللہ کیوں لاتے ہیں حالات؟ وہ اسے سوچنے کی ضرورت ہے. مغیر الاحوال اللہ ہے. حالات کو بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ جو سوئچ تیرے ہاتھ میں ہے، میری خاطر اس حالات کے سوئچ کو آف فرما، بند کر دے، تاکہ میں حالات میں نہ جھلسوں، حالات میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کہ بندے نے اللہ سے، اللہ کی طرف در حقیقت
کیا کرنا چاہیے بھائی؟ رجوع کرنا چاہیے۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہے، اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہے۔ ایک کیفیت تو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے بہت سی جگہوں پر، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر آتی ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا نظریہ ہونا چاہیے۔ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر آتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ پاک چونکہ آخرت یہ انفرادی سزا کے لیے ہے۔ آخرت کس کے لیے ہے؟ انفرادی سزا۔ فرد کی سزا یہ آخرت میں ہوگی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اس کے لیے جہنم اپنا غیظ و غضب تیار کر رکھا ہے کہ فرد کی جو سزا ہوتی ہے وہ آخرت میں ہوتی ہے، کہ وہاں اجتماعی سزا نہیں دلائی جائے گی، اجتماعی بات نہیں ہوگی آخرت میں، اجتماعی بات آخرت میں نہیں ہوگی۔ وہاں تو ہر فرد کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر فرد، بھائی آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے اعمال، آپ کا ایمان، یہ آخرت کا میدان ہوگا۔ لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا اسٹیج ہے کہ یہاں اللہ پاک اجتماعی سزا لاتے ہیں، اللہ پاک یہاں پر اجتماعی عذاب لاتے ہیں۔ اجتماعی عذاب ایک وہ جو پچھلی قوموں پر گزرا ہے، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، پچھلی امتوں کو اللہ نے اجتماعی عذاب میں ہلاک کر دیا، اجتماعی عذاب میں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس امت کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ نبی سے تعلق ہونے کی بنا پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہونے کی بنا پر یہ آپ کا سراپا عدل اور رحمت ہے کہ اللہ پاک ایسا عذاب اس امت پر انشاءاللہ نازل نہیں فرمائے گا۔ ایسا اجتماعی عذاب جو پچھلی امت میں اللہ نے نازل فرمایا، یہ اجتماعی عذاب اللہ اس امت پہ نازل نہیں فرمائے گا، مگر وہ اجتماعی عذاب جس اجتماعی عذاب سے انسان اور امت محمدیہ سنبھلے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنا محاسبہ کرے، ایسے اجتماعی عذابات اور سزائیں تو اللہ نازل فرماتے رہتے ہیں، اس میں اللہ پاک نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تو اس معنی کر حالات جب انسان پر آتے ہیں وہ ان انسان کے اپنے گناہ اور کرتوت کی بنا پر آتے ہیں۔ وہ یعفو عن کثیر، اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے گناہ کو تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، جو صغائر گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس کو تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اور اس بندے کو آخرت کے عذاب سے بچانا ہوتا ہے تو دنیا میں اللہ پاک اس کے اوپر حالات کو لے آتے ہیں۔ اور کبھی انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ انسان کی آزمائش کی خاطر آتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اللہ نے بالکل تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، ہاں، کہ تاکید کے ساتھ کہ ضرور تم کو ہم آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بہت سی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، جو مصیبتوں کی جو شکلیں ہیں ان چند شکلوں کا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، جس میں ساری مصیبتیں آ گئی کہ مصیبتیں چاہے کیسی بھی آئے زمانے کے اعتبار سے وہ آئے گی تم پر، کس لیے؟ تمہاری آزمائش کی خاطر، اس لیے آئے گی بھائی تمہاری آزمائش کی خاطر۔ بہرحال آج حالات ہمارے سامنے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بیماری ہے جو انسان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور مہلک بیماری جو بہت ہی کثرت سے بس پھیل رہی ہے، اب اس کے پیچھے کیا مکر ہے، کیا سازشات ہے، کیا تدابیرات ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر مکر کرنے والے مکر کرتے ہیں تو مکر اللہ کی تدبیر تو سب سے اونچی ہے، اللہ کی تدبیر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج ہم ان چیزوں پر جو آپس میں تفسیریں کرتے ہیں، تحقیقات اپنی جگہ پر، مگر معذرت کے ساتھ ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے
اللہ رب العزت کی ذات کو فراموش نہ کرے، اللہ کی ذات کو بھول نہ جائے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ حالات کو بدلنے کی طاقت بھی انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، کہ بھئی یہ انسان چاہتے ہیں تو یہ بیماریاں آ جاتی ہے، یہ انسان چاہتے ہیں تو یہ حالات بن جاتے ہیں، انسان یہ چاہتے ہیں تو ایسے ایسے مواقع آ جاتے ہیں. نہیں، تحقیقات اپنی جگہ پر، ان کے مکر و فریب اگرچہ اپنی جگہ پر، میں اس پر نہیں جاتا، مگر میں اس بات کی طرف موڑنا چاہتا ہوں بات کے رخ کو، کہ جب ہم ایک ایمان والا ایک ایمانی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اجازت اور منشے کے بغیر، اللہ کی اجازت اور ارادے کے بغیر کوئی درخت کا پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا ہے نا، کوئی چیز یہاں سے وہاں اللہ کی اجازت اور ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو اتنا بڑا فیصلہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہوگا، اتنا بڑا تغیر زمانے میں اور اتنی بڑی تبدیلی کہ اللہ کی اجازت اور ارادے کے بغیر ہوتی ہوگی، کہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو احوال انسانوں پر آئے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے لاکھوں کی تعداد میں یہ جو پیش آ رہی ہے، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان معاملات کو روک دے، کہ اللہ کی تدبیر کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں. مگر یہ چیز کہ ہم اللہ کو یاد کریں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب ان مواقع میں اور ایسے اوقات میں حالات پر تبصرہ کرنے کی بجائے اور کسی کے مکر و فریب کی نشاندہی کرنے کی بجائے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم قرآنی نظریات کے اعتبار سے غور و فکر کریں، اسلامی نظریات کے اعتبار سے غور و فکر یہ کرے کہ جو آئے ہیں حالات یا تو معافی گناہ کے لیے ہے یا تو آزمائش و ابتلا کے لیے ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے مواقع میں ہم کو ثابت قدم فرما، ایسے مواقع میں ہم کو ثابت قدم فرما، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی ان ایام میں ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس لاک ڈاؤن کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مگر نہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا خالی ہوتا ہے نا، انسان جتنا خالی ہوتا ہے اتنا ہی گناہ اور نافرمانی کی طرف اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اب ہماری زندگی دیکھو بیزی ہے، مشغول ہے، کام کاج کر رہے، نماز پڑھ رہے، مسجدوں میں بھی آ رہے، ساری چیزیں ہو رہی اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن جب انسان خالی ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو جب انسان تنہا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کون ہو جاتا ہے؟ شیطان. انسان جب تنہا ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوتا ہے ساتھ میں؟ شیطان. اور شیطان جب ساتھ میں آئے گا تو اچھائی کا حکم دے گا، بھلائی کا حکم دے گا. ظاہر ہے کہ اسے اب نفسانیت پر ابھارے گا، نفسانیت پر ابھار کے نافرمانیوں پر انسان اس کو کیا کر دے گا؟ مبتلا کر دے گا. تو اللہ نہ کرے ایسے حالات ہم پر آئے، لیکن بالفرض اگر یہ حالات آ رہے تو ان ایام میں کثرت سے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، کثرت سے ذکر کرنے والے بنے. تنہائی میں بھی ہو تو اپنے اعمال اور اپنے معمولات کی پابندی کرے اور معمول پر آئے، اعمال پر آ جائے. اور سب سے بہترین ذریعہ کثرت سے استغفار کرے. کثرت سے کیا کرے؟ استغفار کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم سے کم اتنا پڑھے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ استغفار کا پڑھنا یہ گناہوں کو مٹانے اور مصیبتوں کو ختم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اللہ پاک ہم تمام کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا